اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، اب سے کچھ دیر قبل ہم نے صلاۃ الاستسقاء ادا کی ہے اور اپنے رب رحیم و کریم سے یہ دعا کی ہے کہ وہ ہم پر آسمان کی برکات نازل فرمائے، اس امید و یقین کے ساتھ کہ وہی قادر مطلق ہے جو آسمانوں سے باران رحمت برسا سکتا ہے، کیونکہ بادل اس کی اجازت کے بغیر بارش نہیں برسا سکتے اور بارش کا نزول اس کے حکم اور اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے بندوں میں وہ جس پہ چاہے ابر رحمت برساتا ہے، وہی مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس کی برکات ظاہر فرماتا ہے، اس کی فصلوں اور پھلوں کو اگاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ اندازہ کرنا چاہیں کہ یہ مبارک پانی اپنے اندر کس قدر برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، تو جہاں بھر میں زمین سے اگنے والی طرح طرح کی بے شمار نعمتیں اور پیداوار دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیست السنة ای الجدب بألا تمطروا ولكن السنة ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شيئا۔ قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو، پھر بارش ہو، لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے برکت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ برکت کسی چیز کی بڑھوتری اور اس کے خیر کے باقی رہنے کو کہتے ہیں، جس کا نفع زیادہ ہو اور اس کا اثر دیر پا ہو، جس کے اثرات قلت میں بھی غنا پیدا کر دیں۔ اور برکت تو وہ ہے جو تھوڑی چیز میں ہو تو وہ بھی کافی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، برکت کی اہمیت و عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اس طرح دعا کیا کریں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو برکت کی نعمت سے نوازا تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر بھی اپنی برکتوں کا نزول فرمایا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی جہاں بھی میں جاؤں مجھے لوگوں کو بھلائی اور نفع پہنچانے والا بنایا ہے، اور جس جگہ بھی میں ٹھہروں مجھے خیر و برکت والا بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں حصول برکت کے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، لہٰذا دلوں کی پاکیزگی اور اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آئیں،
اپنے دن کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے، اس کی برکات آپ پر نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اموال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اس کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی سے کام نہ لیں، کیونکہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منع قوم الزکاة الا منعهم اللہ القطر من السماء، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے آسمان کی بارش روک لیتا ہے۔ اسی طرح اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں اور صبح کے بابرکت وقت میں اپنے تمام اعمال انجام دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بنیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے۔ میرے بھائیوں، حصول برکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے معاملات میں سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے گھروں میں سلام کو رواج دیں، تو آپ کا خاندان برکتوں سے معمور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخلت على اہلک فسلم یکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، بلا شبہ دعا حصول برکت اور اس کے نزول کے عظیم اسباب میں سے ہے، تو اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائیے اور حبیب مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام امور میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ تو اے رب کریم، ہمارے دلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں اور اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری صحت و عافیت میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق و اموال میں برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ میں برکت عطا فرما، ہماری ازواج و اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے محارم و اقارب میں برکت عطا فرما، ہمارے معاشرے اور وطن میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے ان سب میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم، دلوں میں عاجزی لیے ہم تیرے حضور دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہم میں سے ہر کسی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جن نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا ہے ان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہر طرح کی خیر کے طلبگار ہیں، جلد ملنے والی ہو یا بدیر، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جانتے وہ بھی۔
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، وأينما كنا مباركين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين.